بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں حیدران، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ اس کتاب کا ہر عسکری نام، کردار، واقعہ اور مقام 100% درست، مستند اور ناقابل چیلنج ہے۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 17ویں قسط کی جانب۔ بشیر بکروال کے دل و دماغ پر دھرا بھاری بوجھ کافی حد تک کم ہو گیا تھا۔ اسے امید تھی کہ اس کے حوالے سے سرحد پار اہم معلومات پہنچ گئیں تو اس طرف کے لوگوں کا اعتماد اسے ضرور حاصل ہو جائے گا، اور جس نوعیت کی معلومات اس نے فراہم کی تھیں ان کی حساسیت کو جاننے کے بعد سرحد پار کے لوگ اس کی اہمیت اور اہلیت کے بھی قائل ہو جائیں گے۔ فی الوقت اپنا اعتماد بحال کرنے کا اسے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار سمجھائی نہیں دیا تھا۔ بخت خان نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ کیپٹن انوج کمار کو اس بات کا یقین دلاتا رہے کہ وہ ابھی تک پہلے کی طرح ان کا وفادار ہے، اور اگلے 2 دن کے بعد وعدے کے مطابق اپنے مشن پر بھی ضرور جائے جہاں اس کے لیے مناسب بندوبست کر لیا جائے گا۔ بخت خان نے اپنے متبادل آپشن نہیں بھلائے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ جتنی دیر سکینہ ان وحشیوں کے قبضے میں رہے گی اتنی ہی ان کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی۔ اس نے ہائی کمانڈ سے سکینہ کی رہائی کے لیے کسی بھی اہم بھارتی عسکری شخصیت کو یرغمال بنانے کی اجازت لے لی تھی، اور اب اس کے ساتھی سری نگر سے کسی ایسے فوجی قافلے کی اس طرف آمد کے منتظر تھے جہاں انہیں مطلوبہ ٹارگٹ ہاتھ لگ جائے۔ شپالی کے لیے اب مزید انتظار ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ انوج کمار کے سامنے اپنی کمزوری بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، البتہ اسے سرپرائز ضرور دینا چاہتی تھی۔ اس کے قیام کی مدت 1 دن ہی کیوں نہ ہو، وہ 1 دن بھی کیپٹن انوج کمار کے ساتھ ہی گزارنا چاہتی تھی۔ اس روز جب جنرل اپنے آفس سے گھر واپس لوٹا تو رات کا 1 پہر ڈھل چکا تھا، اور شپالی کی والدہ جنرل صاحب کی سخت ہدایات کے تحت بروقت دوا لے کر اپنے بیڈ روم میں جا چکی تھیں۔ جنرل کا استقبال ان کی صاحبزادی شپالی نے ڈائننگ روم میں کیا۔ تھینک یو، میں نے ڈنر کر لیا تھا، بیٹا تم آرام کرو۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو سونے کی ہدایت کی۔ پاپا کچھ بات کرنی تھی، شپالی نے اچانک ان کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ صبح کر لینا بھائی، سنڈے ہی ہے، میں گھر پر ہی ہوں گا۔ جنرل صاحب کو اندازہ تھا کہ وہ کس قسم کی بات کرے گی۔ یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شپالی ان سے کیا اجازت مانگنے جا رہی ہے۔ وہ پاپا دراصل ماما کے سامنے بات نہیں ہو سکتی نا، شپالی نے بڑے لاڈ سے کہا۔ کم آن ڈارلنگ، ایسی کیا بات ہے؟ انہوں نے شپالی کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑی محبت سے کہا۔ پاپا وہ بات یہ ہے، میں انوج سے ملنے جا رہی ہوں۔ اس نے بالآخر کہہ ہی دیا۔ بیٹا واٹ؟ جنرل نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ کارگل جاؤ گی؟ بیٹی وہاں جنگ ہو رہی ہے۔ اسی لیے تو جانا چاہتی ہوں پاپا، میں بھی جنرل کی بیٹی ہوں نا، ڈرتی نہیں کسی بات سے۔ انوج نے پہلے ہی خدشہ ظاہر کیا تھا، شاید آپ مجھے اجازت نہ دیں۔ شپالی نے جنرل صاحب کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا اور 2-3 منٹ بعد ان سے ہاں کروا لی۔ جنرل صاحب نے اس کی ماں کو بتائے بغیر اگلے روز دوپہر کو یہاں سے کارگل جانے والے ایک کانوائے میں ایڈجسٹمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس میں کچھ آرمی کی فیملیز بھی جا رہی تھیں۔ کیونکہ حالات کارگل میں بھارتی فوج کے دعوے کے مطابق ان کے مکمل کنٹرول میں تھے، اور انہوں نے بھارتی علاقے پر قابض مجاہدین اور پاکستانی فوجیوں کو کنٹرول لائن کی طرف پسپا کرنے کے لیے بڑے حملوں کا آغاز کیا ہوا تھا۔ اب وہ اس پوزیشن میں آ گئے تھے کہ دشمن صرف ان کے حملوں کا سامنا کرے اور واپس لوٹ جائے۔ وہ پلٹ کر حملہ کرنے کا آپشن کھو چکا تھا، کیونکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا کیس اندرونی ملکی سیاست اور بعض شخصیات کے ٹکراؤ کی وجہ سے بہت خراب ہو گیا تھا، جس کا خمیازہ بہرحال ان سولجرز کو بھگتنا تھا جو اپنے افسران بالا کے احکامات کی تعمیل میں اس برفیلے جہنم میں کودے تھے۔ شپالی اگلے روز الصبح آرمی کانوائے کے درمیان اس بڑی اور کالے شیشوں والی جیپ میں سری نگر سے کارگل کی طرف عازم سفر تھی، جس میں ایک کرنل کی بیوی اور 2 بچے بھی اس کے ہمراہ موجود تھے، جو کافی عرصے بعد اپنے والد سے ملنے جا رہے تھے۔ ان کی جیپ کانوائے کے درمیان چل رہی تھی اور بظاہر کوئی پریشان کن صورتحال نہیں تھی۔ انہیں دن ہی میں سفر کرتے ہوئے 3 بجے تک کارگل پہنچ جانا تھا۔ سری نگر سے کارگل تک گزشتہ 1-1.5 ماہ سے فوجی کانوائے کی مسلسل نقل و حرکت کی وجہ سے سیکیورٹی کے انتظامات انتہائی مضبوط ہو گئے تھے۔ پہاڑی راستوں کے ہر قابل ذکر موڑ اور پہاڑی پر متعدد کمانڈوز آتنکوادیوں کے اچانک حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے، اور انہوں نے اب تک 3-4 بڑے حملے بھی ناکام بنا دیے تھے۔
شپالی نے اپنے محبوب کو بھرپور سرپرائز دینے کے لیے ابھی تک اسے یہ اطلاع نہیں دی تھی کہ وہ اس سے ملاقات کرنے آ رہی ہے۔ وہ اپنے ہم سفروں کے ساتھ ہنستی کھیلتی عازم سفر تھی۔ سری نگر سے روانہ ہوئے انہیں 2 گھنٹے ہو چکے تھے جب کانوائے ایک قدرے ہموار علاقے میں رک گیا۔ یہ بھارتی فوج کا کوئی عارضی کیمپ تھا جس نے جنرل صاحب کی صاحبزادی کی اس قافلے میں موجودگی پر انہیں بطور خاص چائے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا ضروری جانا۔ ان کے لیے پہلے سے انتظامات مکمل تھے۔ شپالی کے منع کرنے کے باوجود اسے پرخلوص چائے میں شرکت کرنی پڑی۔ CO کرنل باجوہ نے اسے ریجیمنٹ کا سووینیر بھی پیش کیا۔ شپالی ایسے تکلفات پسند نہیں کرتی تھی، لیکن ایک جنرل کی صاحبزادی ہونے کے ناطے وہ ان سے کوئی اعتراض بھی نہ کر سکی۔ یہ کیا ان لوگوں نے آتنکوادیوں کا شور مچا رکھا ہے؟ مجھے تو راستے میں کچھ ایسا دکھائی نہیں دیا۔ جیپ میں سوار ہوتے ہوئے اس کی ہم سفر مسز کرنل کپور نے کہا۔ بس ایسا ہی ہے۔ شپالی اس سے زیادہ کچھ نہ کہہ سکی۔ گھر کے ماحول نے اسے عسکریت کے حوالے سے کوئی بھی کمنٹس نہ دینے کی خاصی تربیت دے رکھی تھی۔ وہ اپنے منہ سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں نکالتی تھی جو اس کے والد کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ 1-2 اور باتوں کا ایسی ہی سرد مہری سے جواب ملنے کے بعد مسز کپور کو اندازہ ہو گیا کہ شپالی اس موضوع پر گفتگو کرنے سے کترا رہی ہے۔ اس نے بھی بڑے نامحسوس انداز میں شپالی کو کوئی تاثر دیے بغیر اپنی توجہ بچوں کی طرف مبذول کر لی۔ ان کی منزل بمشکل 10 کلومیٹر دور رہ گئی تھی اور بہت دشوار گزار راستہ شروع ہو گیا تھا۔ اب تک گاڑی نے اتنے موڑ کاٹ لیے تھے کہ شپالی کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ کچھ دیر کے لیے کارواں یہاں رک جائے، لیکن یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس کی ہمسفر اور ان کے بچوں کی حالت تو اس سے بھی زیادہ خراب تھی۔ شپالی کی طبیعت مالش کرنے لگی تھی جب اچانک ایک زوردار دھماکے نے ان سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کی گاڑی مکمل طور پر تو نہیں الٹی تھی، لیکن اس کی ایک سائیڈ پہاڑ سے رگڑ کھانے لگی تھی۔ ڈرائیور نے، جو کہ خاصا تجربہ کار دکھائی دے رہا تھا، گاڑی روک دی کیونکہ اچانک ان کے آگے پیچھے فائرنگ ہونے لگی تھی۔ مسز کپور کے بچے خوف زدہ ہو کر چلانے لگے تھے۔ خود اس کی حالت بھی غیر ہو رہی تھی۔ شپالی کے لیے گو کہ یہ لرزا دینے والا تجربہ تھا، لیکن اس نے اپنے حواس قائم رکھے۔ ان کا ڈرائیور پیشہ ور کمانڈو تھا۔ اس نے اپنے پہلو میں رکھی گن سنبھالی اور دوسرے ہی لمحے وہ پوزیشن لے کر کسی بھی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ شپالی نے ہمت کر کے گاڑی کے شیشوں سے باہر جھانکا۔ باہر کا منظر دھندلا گیا تھا۔ ایسا دکھائی دے رہا تھا جیسے وہاں کسی نے جان بوجھ کر دھوئیں کے بم پھینکے ہوں۔ ان کے ڈرائیور نے گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا اور کہا، میڈم جی آپ مطمئن رہیں، پلیز سیٹوں سے نیچے بیٹھ جائیں اور بچوں کو فرش پر لٹا دیں۔ اتنا کہہ کر وہ دروازہ کھول کر گن سمیت باہر نکل گیا۔ اس مرحلے پر اس کا اچانک انہیں چھوڑ کر باہر جانا شپالی کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ مسز کپور نے چیخ کر کہا، لیکن ڈرائیور ان کے سوال کا جواب دینے کے لیے نہیں رکا تھا۔ غالباً وہ اپنی تربیت کے مطابق اقدامات لے رہا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ تو ہمیں چھوڑ کر بھاگ گیا، مسز کپور دوبارہ چیخی۔ پلیز مسز کپور حوصلہ رکھیں، کہیں نہیں بھاگا، وہ پوزیشن لے رہا ہوگا۔ آپ سولجر کی وائف ہیں، پلیز اپنے بچوں کا خیال کریں۔ شپالی کو مسز کپور کی گھبراہٹ پر غصہ آنے لگا تھا۔ مسز کپور نے گھبرائی ہوئی اور خوفزدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے بچوں کو اپنے ساتھ چمٹا لیا۔ فائرنگ میں شدت آ گئی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بھارتی فوجی حملہ آوروں پر اپنے پاس موجود ہر ہتھیار استعمال کر رہے تھے اور ان کا کلا کما کرنے پر تلے تھے۔ فائرنگ کی آوازوں سے بچے گھبرا کر چیخنے لگے تھے۔ شپالی انہیں حوصلہ دلا رہی تھی، گو کہ وہ خود بھی پریشان تھی لیکن خوف زدہ نہیں۔ اس نے بہرحال اپنے اعصاب پر قابو رکھا تھا۔ کھڑکی کا شیشہ نیچا کرنے پر اسے باہر کا منظر بڑا دھندلا دکھائی دیا۔ دھواں اندر آنے لگا تھا جس پر اس نے دوبارہ شیشہ چڑھا دیا۔ اچانک ہی انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے گاڑی کو زوردار جھٹکا لگا ہو۔ شپالی کا اندازہ درست تھا، کسی نے اس کے ٹائروں پر فائرنگ کر کے انہیں پھاڑ دیا تھا۔ اس مرتبہ بچوں کے ساتھ ساتھ مسز کپور بھی زور سے چیخی تھی، لیکن شپالی نے بڑی ہمت سے خود پر قابو رکھا۔ اچانک ہی ان کی گاڑی کا دروازہ کھلا۔ باہر 2 نقاب پوش موجود تھے جن کی شکل پر نظر پڑتے ہی مسز کپور پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ انہوں نے فوراً اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ آپ باہر آ جائیں، ایک نقاب پوش نے شپالی کی طرف گن سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شپالی اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ وہ خوفزدہ تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس اچانک نازل ہونے والی بلائے ناگہانی سے وہ کیسے نمٹے گی۔ پلیز آپ باہر آ جائیں، دوسری مرتبہ پھر بڑے مہذب لہجے میں کہا گیا، لیکن شپالی کے لیے فی الوقت اپنی جگہ سے اپنی مرضی سے جنبش کرنا ہی ممکن نہیں رہا تھا۔ ہمارے پاس وقت نہیں، بچوں کی جان خطرے میں نہ ڈالیں، آپ سے گزارش ہے کہ فوراً باہر آ جائیں۔ اس مرتبہ بات کرنے والے کے لہجے میں جانے کیا چھپا تھا
کہ شپالی کسی میکینکی عمل کے تابع اپنی جگہ سے اٹھی اور نیچے اتر آئی۔ نقاب پوشوں میں سے ایک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے پہاڑی کی ڈھلوان کی طرف لے جانے لگا۔ شپالی کے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ یہاں چاروں طرف گولیاں چلنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن ان کے ارد گرد کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا ان لوگوں کو ہماری خبر نہیں؟ کیا وہ صرف اپنی جان بچانے پر لگے ہیں؟ اس سوچ نے اسے لرزا کر رکھ دیا۔ اس کے لیے مزاحمت ممکن ہی نہیں تھی۔ اس کا دماغ تو یہ سوچ سوچ کر سن ہو رہا تھا کہ آخر بھارتی فوجی گئے کہاں۔ ان کی گاڑی کے آگے پیچھے فوجی گاڑیوں میں مسلح اور مستعد جوان بیٹھے تھے، اور انہیں اس بات کا بھی علم تھا کہ ایک جنرل کی بیٹی ان کے ساتھ سفر کر رہی ہے۔ پھر کوتاہی کہاں ہوئی؟ انہوں نے آخر انہیں نظر انداز کیسے کر دیا؟ اگر زندہ بچ گئی تو ایک ایک کا کورٹ مارشل کرواؤں گی۔ اچانک ہی اسے غصہ آ گیا۔ کیا بات ہے؟ کون ہو تم؟ کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے؟ اس نے غصے سے چیختے ہوئے اپنا بازو اس کے ہاتھ کی گرفت سے چھڑانا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ چپ چاپ چلتی رہو، ہم عورتوں کا احترام کرتے ہیں، ہمیں مجبور نہ کرنا۔ نقاب پوش نے اس کی طرف اس طرح دیکھا کہ شپالی کو اس کی آنکھیں اپنے وجود میں دھسنے کا احساس ہوا۔ یہاں سے آتنکوادیوں کے خفیہ ٹھکانے تک کا سفر اس کے لیے بھیانک خواب بن گیا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق شپالی نے مسلسل 2 گھنٹے کا سفر کیا تھا، اور وہ بھی آنکھوں پر پٹی باندھ کر۔ غصے سے اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ یہی غصہ اس کے خوف پر غالب آ گیا تھا۔ اس وقت وہ کہاں تھی؟ اس کا اسے کوئی علم نہ تھا اور نہ ہی اندازہ۔ ابھی تک تو اغوا کرنے والوں نے اپنا باقاعدہ تعارف بھی نہیں کروایا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں ضرور موجود تھی، جس کے صرف اندر کا ماحول اسے دکھائی دے رہا تھا۔ اس کمرے کی ایک کھڑکی تھی جو خدا جانے کب سے بند تھی۔ کمرے میں ایک چارپائی، ایک کرسی، میز اور 2-3 چھوٹے چھوٹے سٹول پڑے تھے۔ اسے کرسی پر بٹھایا گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، جسے شپالی نے اٹھ کر کھولنے کی کوشش اس لیے نہیں کی تھی کہ اس طرح اس کے لیے کوئی نیا عذاب نہ کھڑا ہو جائے۔ اچانک ہی دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ کمانڈر بخت خان اور ایک خاتون اندر آئے تھے، جنہوں نے اپنے عقب میں دروازہ بند کر دیا تھا۔ شپالی اسے دیکھتے ہی غصے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ بیٹھ جائیے پلیز، اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی بخت خان نے کہا۔ خدا جانے اس کے لہجے میں کیا چھپا تھا کہ شپالی انہی قدموں پر بیٹھ گئی۔ مجھے علم ہے کہ آپ کے ذہن میں کتنے سوالات ہیں۔ میں آپ کو سب سوالات کا جواب دوں گا، لیکن سب سے پہلے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ کو اس پریشان کن صورتحال کا سامنا ہوا۔ یقین کیجئے، ہم خواتین کا بہت احترام کرتے ہیں۔ اس کا اندازہ اپنے اغوا سے مجھے ہو گیا ہے، شپالی نے غصے اور تن سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جبکہ اندر سے اس کے انداز گفتگو سے متاثر ہونے کی بجائے وہ حیران ہو رہی تھی کہ دہشت گرد کب سے ایسی مہذب گفتگو کرنے لگے۔ جب آپ میری یہ پوری بات سن لیں گی تو شاید آپ کو یہ برا نہ لگے، بخت خان نے اپنے اسی لہجے میں کہا۔ البتہ خاتون نے پہلی مرتبہ اس کی طرف بھرپور نظروں سے دیکھا تھا۔ میں آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، اور آپ کے والد کو بھی، اور کیپٹن انوج کمار کو بھی۔ جیسے ہی اس کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، شپالی کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے پگھلتا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کی رسائی بہت دور تک ہے، اور انڈین آرمی میں ان کے ہمدرد موجود ہیں۔ کسی نادیدہ قوت نے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ شپالی کے لیے اس کی یہ بات جھٹلانا ممکن نہیں تھا۔ جو شخص اتنا پر اعتماد ہو کر اس سے بات کر رہا تھا، یقیناً وہ بہت کچھ جانتا ہوگا۔ میری آپ کے والد یا آپ کے منگیتر سے کوئی دشمنی نہیں۔ ہم کبھی عورت کو یرغمال بنا کر اپنے مطالبات پورا بھی نہیں کرواتے، لیکن اس مرتبہ کچھ بات ہی ایسی ہے جس نے ہمیں مجبور کر دیا۔ بخت خان نے اپنی بات مکمل کرنے کے بعد شپالی کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب غصے کی جگہ تجسس نے لے لی تھی۔ آپ کے منگیتر نے ہماری ایک بہن کو اٹھا لیا ہے، اس پر ظلم و ستم توڑ رہے ہیں، محض اس الزام میں کہ ہم نے اسے کبھی سبزی یا دودھ کیوں خریدا تھا۔ ممکن ہے کہ اس بیچاری کو اس کا علم ہی نہیں تھا کہ ہم کون ہیں۔ ہم تو کسی سے بھی ضروریات زندگی خرید سکتے ہیں۔ بخت خان نے شپالی سے کہا اور خاموش ہو کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ شپالی کچھ الجھی دکھائی دے رہی تھی، شاید بخت خان کی باتوں سے متاثر ہو گئی تھی۔ مجھ سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے بخت خان سے سیدھا سوال کر دیا، جبکہ اسے اس کا جواب پہلے سے معلوم تھا۔ آپ کیپٹن انوج کمار کو یہ پیغام دے دیں کہ ابھی معاملہ ہمارے اور اس کے درمیان ہے۔ اگر وہ سکینہ کو رہا کر دیں تو ہم آپ کو رہا کر دیں گے، بخت خان نے کہا۔ اور اگر ایسا ممکن نہ ہوا، میرا مطلب یہ اس کے اختیار میں تو نہیں۔ جب تم اتنا کچھ جانتے ہو تو یہ بھی جانتے ہوگے کہ یہ وہ فیصلہ اکیلا نہیں کر سکتا۔ ابھی میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، صرف اتنا کہوں گا کہ اس صورت میں آپ کی قسمت کا فیصلہ بھی میرے ہاتھوں میں نہیں رہے گا۔ ہم بھی ایک سسٹم کے تابع ہیں، کیپٹن صاحب کی طرح، اور یہ جنگ ہے، اس میں کچھ بھی ممکن ہے۔
وہ سکینہ کو نہ اٹھاتے تو شاید ہم بھی آپ کو زحمت نہ دیتے۔ بخت خان نے قدرے سرد لہجے میں یہ بات کہی تھی۔ شپالی اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن فی الوقت اس نے کوئی بھی سوال کر کے صورتحال کو الجھانا مناسب نہ جانا۔ ان لوگوں نے ابھی تک اس کے ساتھ کچھ ایسا سلوک نہیں کیا تھا جس سے شپالی ان کے متعلق کوئی غلط رائے قائم کرتی۔ اگر اس کا اغوا ہوا تھا تو اس لیے کہ ان آتنکوادیوں کے مطابق اس کے منگیتر نے ان کی ایک ساتھی سکینہ کو حراست میں لیا تھا، اور کسی بھی آتنکوادی لڑکی کو حراست میں لینے کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اس کا اندازہ اسے اچھی طرح تھا۔ وہ جانتی تھی کہ گرفتار ہونے والے دشمن کے ساتھ ایک جیسا ہی سلوک کیا جاتا ہے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد۔ اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ سکینہ کوئی معصوم یا بے گناہ لڑکی نہیں ہوگی۔ ان دہشت گردوں کا کسی بھی طرح ساتھ دینا، ان کی مدد کرنا بھی اتنا ہی بڑا جرم تھا جتنا کہ خود دہشت گرد ہونا۔ یہ لوگ دیش دروہی تھے اور اس سلوک کے مستحق تھے، لیکن کیا وہ اس سلوک کی مستحق تھی جو اس کے ساتھ ہوا؟ یہ سوچ اسے غصے سے بے تاب کر دیتی تھی۔ وہ انڈین آرمی کے جنرل کی بیٹی تھی اور ایک فوجی کانوائے کے ساتھ سفر کر رہی تھی، جس کے عین درمیان سے کسی بے بس مرغی کی طرح اس کی گردن پکڑ کر یہ لوگ اسے کہاں لے آئے تھے؟ اتنے لمبے ہاتھ ہیں ان لوگوں کے، ضرور ان کو فوج کے اندر سے اطلاعات ملتی ہیں، یا پھر ان کا اپنا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے کہ انہیں سری نگر سے کارگل کی طرف آنے والے فوجی قافلوں کی پل پل کی نہ صرف خبر رہتی ہے بلکہ وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس قافلے میں کون سفر کر رہا ہے۔ لیکن کیپٹن انوج کمار اور اس کے درمیان تعلق کا علم انہیں کیسے ہوا؟ اس سوال نے اسے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے تو کبھی اس کا تذکرہ کھلے عام نہیں کیا تھا، البتہ فوج کے مخصوص حلقے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان تعلقات موجود ہیں۔ دونوں نہ صرف اچھے دوست ہیں بلکہ دونوں کی شادی بھی جلدی ہونے والی ہے۔ لڑکی جو کچھ دیر پہلے باہر چلی گئی تھی واپس لوٹی تو اس نے ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی جس میں تازہ کھانا موجود تھا، جو اس نے میز پر رکھ دیا اور احتراماً پیچھے ہٹ گئی۔ کھانا کھا لیں، میری درخواست ہوگی کہ آپ کوئی ایڈونچر نہ کریں۔ آپ کی ذات کو کوئی بھی نقصان پہنچا تو کم از کم مجھے بہت دکھ اور افسوس ہوگا۔ ہم آپ سے 1 گھنٹے کے بعد ملیں گے۔ بخت خان یہ کہہ کر اس کا جواب سنے بغیر باہر چلا گیا۔ وہ اپنی گفتگو سے شپالی کو دہشت گرد سے زیادہ فلسفی یا پھر سیاستدان دکھائی دیتا تھا۔ یہ سب دہشت گرد ایسے ہی ہوتے ہیں، اپنے جرم کے لیے ان کو جواز تو چاہیے، اور دوسروں کے سامنے خود کو مہذب اور سچا ثابت کرنے کے لیے اس ڈرامہ بازی کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پہاڑی علاقے میں سفر کے لیے اس نے اپنا معدہ خالی رکھا تھا، بصورت دیگر اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی تھی۔ راستے میں بھی اس نے صرف کافی پی تھی اور مسز کپور کے بضد ہونے پر ایک بسکٹ کھا لیا تھا۔ اسے بھوک لگی تھی جو اس حادثے نے غائب کر دی، اور اس کی جگہ اب پریشانی نے لے لی تھی۔ ابھی تک یہ لوگ شپالی سے بہت مہذب انداز میں پیش آ رہے تھے، لیکن ان کے اعتبار سے شپالی کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ جو وہ کہتے ہیں وہ کر گزریں گے، خواہ اس کی کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے۔ اسے اگر سکینہ کی رہائی کے لیے اغوا کیا گیا تھا تو وہ ضرور سکینہ کو رہا کروائیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو؟ اس سوال نے شپالی کو لرزا کر رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ بھارتی حکومت نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ وہ دہشت گردوں کے آگے نہیں جھکیں گے، لیکن اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ کبھی کبھی یہ لوگ اہم بھارتی شخصیات جن کا تعلق خصوصاً حکومت سے ہوتا ہے کو اغوا کر کے اپنے کسی نہ کسی ساتھی کو رہا کروا لیتے ہیں۔ یہ سارے معاملات پریس کے علم میں لائے بغیر ہو رہے تھے۔ خود حکومت بھی اپنی سبکی کے پیش نظر یہ نہیں چاہتی تھی کہ ایسی کوئی بھی ڈیل عوام تک پہنچے۔ یہ الگ بات کہ کچھ عرصے بعد کسی نہ کسی طرح افواہ کی صورت میں یہ بات عوام کے سامنے آ ہی جاتی تھی۔ شپالی کو کبھی فوجی زندگی سے کچھ خاص دلچسپی نہیں رہی تھی، لیکن اس نے کسی بھی مصیبت میں حوصلہ نہ ہارنے کا سبق اپنے باپ سے اچھی طرح سیکھ لیا تھا۔ اس نے خود کو حوصلہ دیا اور یہ سوچ کر خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی کہ ضرور اس کو ان آتنکوادیوں کے چنگل سے رہائی مل جائے گی اور اپنے گھر پہنچ جائے گی۔ وہ خود کو ان لوگوں کے سامنے کمزور ظاہر کرنا نہیں چاہتی تھی، اور یہی سوچ کر اس نے کھانے کی طرف توجہ دی اور کھانا شروع کر دیا۔ بشیر بکروال گھر میں موجود تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس وقت گھر میں اس کی غمزدہ بیوی اور کام کرنے والی 2 لڑکیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ جب سے گاؤں کے لوگوں کو اس کی بیٹی کی گرفتاری کا علم ہوا تھا، انہوں نے خوف کے مارے اس سے ملنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ یہ بیچارے بے بس کشمیری جانتے تھے کہ اگر کسی کو اس بات کا معمولی سا شک بھی ہو گیا کہ انہیں بشیر یا اس کی بیٹی سے کوئی ہمدردی ہے تو اس کی قیمت ان کے تصور سے زیادہ ادا کرنی پڑے گی۔ بشیر بکروال کی بیوی نے اس بات کو شدت سے محسوس کیا تھا کہ اس میں ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں۔ وہ بیچارے اس قابل نہیں تھے کہ پولیس کا تشدد برداشت کر سکتے۔
گاؤں کی وہ 3-4 لڑکیاں جن سے سکینہ کی دوستی تھی، ان کو ان کے رشتہ داروں نے دوسرے دیہاتوں میں اپنے عزیزوں کے پاس بھیج دیا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ ان کی بچیوں کو بھی تفتیش کے بہانے پکڑ کر بے عزت نہ کیا جائے۔ بشیر بکروال اکیلا اپنی بیٹھک میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ جب قدموں کی آہٹ پر اس نے اپنا سر اٹھایا تو ایک نوجوان کو اپنے قریب کھڑا پایا۔ اچانک کسی کو اپنے گھر کے اندر اپنے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گیا۔ گھبراؤ نہیں چاچا، میں آپ کا دشمن نہیں۔ بشیر نے غور سے دیکھا تو شکل کچھ جانی پہچانی سی دکھائی دی۔ اسے یاد آ گیا کہ اس نوجوان کو اس نے مجاہدین کے ساتھ دیکھا تھا۔ اس کی یادداشت غضب کی تھی اور ایک مرتبہ دیکھا ہوا چہرہ وہ کبھی نہیں بھولتا تھا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔